اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ہر ایک حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح یوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہوئی، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا، تم دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اکلیمہ کا وہ حقدار ہوگا۔ اس زمانہ میں قربانی کی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور وہ اس کو کھا لیتی۔ قابیل جو اس وقت کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے اپنے اناج میں سے کچھ اناج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کوشش کی کہ جو گلا سڑا اناج ہے وہ سب پیش کر دوں۔ جبکہ حابیل گلا بانی کیا کرتا تھا، اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک خوبصورت بکری کا انتخاب کیا اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کر دی۔ آسمان سے ایک آگ اتری اور اس نے حابیل کی بکری کو کھا لیا اور قابیل کے اناج کو چھوڑ دیا۔ اس بات کو دیکھ کر قابیل میں حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل کو بولا کہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیک، پرہیزگار اور متقی کی ہی قربانی قبول ہوتی ہے، اگر تو نیک پرہیزگار ہوتا تو تمہاری بھی قربانی قبول ہوتی۔ اور ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میری طرف قتل کا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے پلڑے میں پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر کر قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور اس وقت حابیل کی عمر تقریباً 20 برس تھی اور وہ جبل سول یا جبل ہیرا کا مقام تھا۔ جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ لاش کا کیا کرے، کیونکہ لاش میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 پرندوں کو بھیجا، ان دونوں نے آپس میں لڑ کر ایک کو قتل کر دیا تو دوسرے پرندے نے گڑھا کھودا، زمین کھود کر دوسرے پرندے کو اس میں گاڑ دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو قابیل نے بھی زمین میں گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کو اس میں دفن کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا اور تمام پرند چرند میں وحشت اور بے سکونی پھیل گئی۔ قابیل جو بہت گورا اور بہت خوبصورت تھا، حابیل کا قتل کرتے ہی اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور وہ بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بے حد رنج میں مبتلا ہو گئے اور 100 سال تک ان کو بالکل بھی ہنسی نہ آئی، اور سرجانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرسین کہا۔ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود ہو گیا، ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اکلیمہ کے ساتھ یمن کی سرزمین عدن میں جا کر رہنے لگا، اور شیطان اس کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ آگ نے حابیل کی قربانی کو اس لیے کھا لیا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو بھی آگ کی پوجا کر۔ تو قابیل وہ پہلا شخص ہے
جس نے قتل کیا اور آگ کی پوجا کی۔ یہ روئے زمین پر وہ پہلا آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہ وہ پہلا مجرم ہوگا جو جہنم میں جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر جو بھی قتل خون ہوگا، قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کا ایک بیٹا جو کہ اندھا تھا، اس نے پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تک جا پہنچی تھی۔ آپ نے اپنے فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سرجانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 5 صفحات جو ان پر نازل ہوئے تھے، حضرت شیث علیہ السلام کو ان کی تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور ان کی نسل کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت شیث کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، اور ترجمہ ہے کہ ان کو پڑھ کر سناؤ آدم کے ان 2 بیٹوں کی کہانی، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اور قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کا کہا تو حابیل نے کہا کہ تم مجھ پر قتل کا ہاتھ بڑھاؤ گے، لیکن میں تمہاری طرف قتل کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی کی قربانی قبول ہوتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو اور بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو حسد تکبر سے بچائے اور شیطان کے شر سے بچائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔